اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور مت کہیے کسی چیز کے بارے میں انی فاعل ذلک غدا کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ مگر اللہ نے چاہا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ اور حصول برکت کے لیے یاد کیجئے اپنے رب کو، اِذَا نَسِيتَ جب آپ بھول جائیں، وَقُلْ اور کہیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت عطا فرما دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس دی آیت نمبر 23 اور 24 تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں اور جنہاں دا سادہ جہا ترجمہ بھی عرض کیتا ہے۔ انہاں آیات دے اندر ربط دے لحاظ دے نال جملہ معترضہ یا ادخال الہی، یعنی اللہ تعالیٰ دی طرفوں ادخال ہے اس واقعہ اصحاب الکہف دے اندر۔ ادخال الہی یا جملہ معترضہ یہ اس واسطے لایا بیندا کہ ایک واقعہ نو اللہ کریم بیان فرما رہے ہوں، درمیان دے اندر کوئی خاص پہلو اس دوتے اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالنی ہوئے تو درمیان دے اندر اللہ کوئی جملہ لے کے آندے ہیں، اس نو آکھا بیندا ادخال الہی یا جملہ معترضہ۔ تو یہ جملہ معترضہ ہے، کس واسطے لایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل دا حکم اس دے اندر دیتا گیا کہ میرے محبوب جدہ بھی تسی کوئی کام کرن لگو تو اس کام تو پہلے انشاءاللہ ضرور آکھ لیا کرو۔ خاموش ہو جاؤ میرے بیٹا، خاموش ہو کے بیٹھو، شور نہیں کرو۔ تا فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اس دی مثال جڑی وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی واعظ یا کوئی خطیب یا کوئی مقرر کوئی گل کر رہے ہوئے تو اس دے خطاب دے دوران کوئی ایسے پہلو اور ایسی گل آ جائے کہ جس دے اتے روشنی پاونا سامعین واسطے ضروری ہوئے تو خطیب یا واعظ اس مقام تے اس گل دے اتے روشنی ڈال دینا تاکہ عوام نو یہ چیز سمجھ آ جائے، یا کوئی اشکال اٹھ رہے ہوئے اس اشکال نو دور کر دینا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن مقدس دے اندر کسی چیز دا بیان فرما رہے ہون، درمیان دے اندر کوئی اشکال آ رہے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس واسطے جملہ معترضہ لے کے آنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح اس صورت دے پس منظر دے اندر سماعت کر چکے ہو کہ مشرکین نے آپ دے کولو سوال کیتا اصحاب الکہف دے بارے دے اندر کہ وہ کون لوگ آن اور کیا واقعہ انہاں دا پیش آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چلوں کل دس دے سا، لیکن نال آپ نے انشاءاللہ نہ آکھیا، جس دی وجہ تو تقریباً ایک روایت دے مطابق 15 دن تک وحی بند رہی۔ 15 دنہ دے بعد دوبارہ وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف دا سارا واقعہ تفصیل دے نال اپنے نبی نو سنایا، جس طرح سے پیچھے درس قرآن دے اندر پڑھ آیا۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ میرے محبوب نہ کہو کسی کم دے بارے دے اندر انی فاعل کہ میں ایک کل کر دے سا، الا ان یشاء اللہ مگر اس دے نال انشاءاللہ آکھ دیتا کرو۔ تو کسی بھی کام دا ارادہ بندہ کرن لگے تو اس تو پہلے انسان نو چاہیے کہ کیا آکھے؟ انشاءاللہ آکھے۔ اس جوتے ایک مثال بھی مل دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے واقعہ دی
روایت کے اندر آندا لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ أَوْ 99۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج دی رات میں اپنی 100 بیویاں دے پاس جاسا یا 99 بیوی اس دے پاس جاسا، کلہن یأتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ، تے میری جڑی بیوی ہے انہاں دے وچوں ہر بیوی نو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا، تے بیٹا بھی شاہ سوار جڑا میدان جہاد دے اندر جہاد کرے گا۔ فقال له صاحبہ، ساتھ بیٹھے ایک ساتھی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگاہ کیتا کہ تسی اپنے اس جملے دے اندر انشاءاللہ نہیں آکھیا، کیا کرو انشاءاللہ آکھ لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بوجہ مصروفیت دے یا مشغولیت دے آپ نے توجہ نہ فرمائی اور انشاءاللہ نہ آکھیا۔ روایت چانا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا إِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، فرمایا کہ انہاں 100 بیویاں دندرو صرف ہکو بیوی نو حمل ہویا، بچہ پیدا ہویا، تے او جڑا ایک پیدا ہویا او بھی پورا نہیں بلکہ معذور پیدا ہویا۔ کیا ہویا؟ معذور پیدا ہویا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا میں محمد الرسول اللہ نو اس ذات دی قسم جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد الرسول اللہ دی جان ہے، لو قال انشاء اللہ، اگر سلیمان علیہ السلام اپنے اس جملے دے اندر انشاءاللہ آگ چھوڑن ہاں نا، فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹا ہر بیوی تو عطا فرمائے گا، فرماوے آ جڑا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرے، تو 100 بیٹے اللہ تعالیٰ انہوں نے عطا فرمانا انہوں دے جملے دے مطابق کہ جڑے سارے دے سارے مجاہدین فی سبیل اللہ بنا۔ تو اتنی اہمیت ہے اس جملے دی کہ انشاءاللہ سن بھی تو سبق مل ہے کہ جدہ بھی اسی کوئی سی کام دا ارادہ ظاہر کریے یا کوئی کرن لگیے تو اس سے پہلے فوراں کیا آکھ لینا چاہیے، سن بھی انشاءاللہ ضرور آکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر لے اپنے رب نو حصول برکت واسطے، اِذَا نَسِيتَ جدہ تو بھول جانے۔ انسان کوئی کام کرن لگیا تو انشاءاللہ آکھنا بھول گیا، لیکن تھوڑی دیر دے بعد اس نو یاد آیا کہ ہو میں تو انشاءاللہ آکھنا ہی تو انشاءاللہ میں نہیں آکھیا، تو اس نو چاہیے کہ جس وقت بھی اس نو یاد آوے اسے ویلے نال انشاءاللہ آکھ دے، اسے وقت کیا کرے جی نال انشاءاللہ آکھ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دی برکت ضرور حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو ایک مسئلہ بھی ذہن وچ رکھو کہ ایک مسئلہ ہے عصیان اور دوسرا ہے مسئلہ نسیان، دعا دے وچ فرق ہے۔ مسئلہ عصیان نافرمانی والا مسئلہ، یاد رکھو جڑے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ دے وہ تو بالکل اللہ دی نافرمانی نہ کر دے ہیں اور نہ ہی کرن دی انہاں دے اندر طاقت اور صلاحیت ہے۔ اللہ نے انہاں دے بارے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے جڑے ہیں اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے، وہ اوہیو کام کر دے ہیں جدہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کر دے حکم دینا۔ تو فرشتے او نافرمانی دے قریب ہی نہیں جاندے، کیونکہ نافرمانی کرنا یا گناہ کرنا اس لیے اللہ نے انہاں دے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی، سمجھے۔ اور دوسری ذات انبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ نے گناہاں نو حکم دیتا کہ میرے انبیاء دے نزدیک نہ جاونا۔ تو میں جملہ اکثر آدھونا کہ فرشتے او مخلوق ہیں کہ جنہ دے اندر اللہ نے گناہ دی صلاحیت ہی نہیں رکھی، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، بقیہ انبیاء دی ہستیاں اللہ انہاں دے نزدیک گناہ منو جان ہی نہیں دینا۔ اور تیسرے نمبر تے آگے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہاں نو گناہ تو محفوظ رکھے، گناہ تو کیا رکھے محفوظ رکھے۔ معصوم صرف انبیاء دی شخصیت ہے کہ جڑے اللہ دی نافرمانی اور گناہ قطعا نہیں کر سکتے، اور فرشتے انہاں دے اندر تا گناہ کرن دی اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی، انہاں دے اندر صرف ایو صلاحیت ہے کہ اللہ دی فرما برداری اور اطاعت کر دے رہندے۔ تے انبیاء دے نزدیک اللہ تعالیٰ گناہ منو آن ہی نہیں دیتا، اللہ انہوں نے بچا کے رکھدا، اور اصحاب پیغمبر او گناہ تو اللہ نے انہوں نے محفوظ رکھے۔ انبیاء دی عصمت دا مسئلہ ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے نسیان، انبیاء دا بھول ونجنا۔
اور یاد رکھو نبی بھول بھی سکتا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اور نبی دا بھول ونجنا اے نبی دی شان دے خلاف نہیں ہے، اور نہ بھولنا اے میرے رب دی ذات ہے، یہ میرے رب دی صفت ہے کہ جڑا اللہ کدی بھولتا نہیں ہے۔ بقیہ انبیاء بھی بھول سکتے ہیں۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھول گئے، آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت دے اندر پڑھا دیتی۔ تو ایک صحابی رسول نے سوال کیتا، فرمایا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نے فرمایا نہ میں بھولیا تے نماز تھوڑی ہوئی، کوئی گل بھی نہیں، نماز بھی پوری پڑھی گئی۔ اس نے پھر آکھیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا تسی بھول گئے ہو یا نماز گھٹ گئی ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں۔ اس نے تیسری دفعہ فرمایا، جب تیسری دفعہ اس نے فرمایا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ صحابہ کرام نے فرمایا اصدق ذوالیدین، اے ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا۔ اس دن ہاتھ تھوڑے جے لمبے آن تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پیار تو ذوالیدین فرمائے آن، لمبے ہتھاں والا۔ تا ساتھ بیٹھا ابو بکر و عمر، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ذوالیدین آپ تے ٹھیک رہا، اسی توڑے ادب اور احترام دی وجہ تو چونکہ وہی دا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے اسی سمجھا کہ بھائی حکم تخفیف آ گئی ہوئے تو اس واسطے اسی سوال نہیں کیتا، لیکن یہ یاد دا ٹھیک پیا۔ آپ نے واقعتاً 4 دی بجائے 2 رکعت پڑھیاں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جدہ میں محمد بھول جاواں فرمایا میں محمد الرسول اللہ نو بھی کیا کروایا کرو، یاد کرا دیتا کرو۔ تو ایک ہے مسئلہ عصیان، انبیاء دا نافرمانی کرنا اللہ دی ہرگز نہیں، انبیاء گناہ نہیں کر دے، نافرمانی نہیں کر دے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے انبیاء دے نسیان دا، کہ انبیاء بھول ویندے نے یا نہیں، تو انبیاء بھول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو جتھے بھی کسی نبی دے کوئی بھول ہوئی اللہ نے فوراً تنبیہ فرما دیتی، اللہ نے فوراً تنبیہ فرما دیتی، کیونکہ نبی دا عمل او عمل ہے جڑا لوگاں واسطے کیا بننا ہوندا، شریعت بننا ہوندا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لے آئے، آپ واضح نصیحت کر رہے ہیں کچھ قریش دے سرداران، بڑے بڑے سرداران، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری دا اظہار فرمایا کہ اے میرے کول بعد چاہ جاندہ، اے جمعو میرا اپنا ہے، تھوڑی دیر بعد آویں ہن میں انہوں تبلیغ کر رہا سا۔ اللہ نے یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ نے فوراً قرآن دی آیات اتاری عابس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ، کہ میرے محبوب تسی کیوں روح گردانی کیتی ہے ایسے بندے تو کہ جڑا قلب منیب، میں مفہوم بیان کر رہا، ترجمہ ساری آیات نہیں کر سکتا، تفصیل دے ٹائم نہیں، تو ایسے بندے تو تسی کیوں روح گردانی کیتی کہ جڑا بندہ ایک طلب اور ایک تڑپ لے کے آئی تے میرے محبوب وہ تواڈی گل سن کے ہو سکدا وہ ہدایت نصیب کر لویا تے عمل شروع چ کریا، تے جنہاں نو تسی قریش مکہ نو تبلیغ کر رہے ہو انہاں دا پتہ ہی نہیں ہے مسلمان ہو سن بھی صحیح ہے نہیں، تو نبی جتھے بھی بولے اللہ کریم انہاں نو فوراً کیا کر دیندا، تنبیہ فرما دیندا۔ تا 2 مسئلے اس آیت اندر اسی حل کیتے، ایک مسئلہ عصیان اور دوسرا مسئلہ نسیان، انبیاء گناہ نہیں کر دے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام انہاں دا واقعہ کی صورت طا شروع ہو رہی، طاہا اس کے اندر آ بھی جائے گا، جس وقت شیطان نے انہوں نے وسوسے دے اندر ڈالیا کہ اے درخت کھا لو تے تو انہوں بادشاہت عطا ہو جائے گی، فرشتے بن جاؤ گے، یہ وہ فلاں، بڑی لمبی چوڑی تقریر اس کی تھی، قسمہ بھی نال چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دا قصہ نقل کر دیا فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، میرا آدم بھول گیا، جان کہ اس نے کام نہیں کیتا، میرا آدم بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو اس درخت دے کھاون دیتے اسی حضرت آدم دا کوئی ارادہ نہیں پایا، یعنی اس نے اپنے ارادے دے نال کام نہیں کیتا بلکہ غلطی دے نال بھول کے یہ کام ہوئے۔ تو انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء گناہ میں تو پاک ہونے۔ تو ایک جملہ یاد رکھو، یہ میرا جملہ میں اکثر جگہ تے آتا، فرشتے او ہیں کہ جڑے گناہ کر سکدے نہیں، گناہ کر سکدے نہیں، کیونکہ اللہ نے انہاں دے وچ گناہ کرن دی صلاحیت ہی نہیں رکھی، اور انبیاء اللہ تعالیٰ انہاں نو گناہ
نو حکم دینا کہ میرے انبیاء دے نزدیک نہیں جانا، فرشتے گناہ کر دے نہیں، انبیاء نو اللہ گناہ دے نیڑے نہیں جامڑ دینا، اور اصحاب پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سن انبیاء اور صحابہ کرام دا ادب انہاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا